بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ شیراز احمد بری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈووکیٹ ہائی کورٹ، سابق جنرل سیکرٹری بہاولپور بار ایسوسی ایشن بہاولپور، سال 2019 اور 20۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے اور ان کی لائف کے بارے میں بات کریں گے کہ جو انسان زندگی میں ترقی کرتا ہے وہ تعلیم کے ذریعے ہی آگے نکلتا ہے۔ تو ہم آئیے بات کرتے ہیں شیراز احمد بری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم سے نوازا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، سر آپ نے اگر اس قابل سمجھا کہ آپ انٹرویو کریں میرا۔ جی سر، دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہے نا، تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی ترقی کرتا ہے۔ جی جی تو میں چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ جی ابتدائی تعلیم میں نے گورنمنٹ عباسیہ ہائی اسکول بہاولپور سے حاصل کی، جی۔ اور 1 سے لے کر 10 تک میں عباسیہ اسکول میں پڑھا۔ عباسیہ اسکول کے ساتھ بہت سی یادیں وابستہ ہیں، بہت زبردست ٹائم تھا وہ۔ اس کے بعد میں نے FSc اور اپنی گریجویشن گورنمنٹ SC کالج بہاولپور سے کی، اور پھر اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور سے میں نے لاء کیا اور MA اردو اقبالیات کی وہاں سے۔ ٹھیک، اس طرح تعلیم کا سفر گزرا۔ سر یہ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ گھر والوں نے کہا یا آپ کو شوق تھا؟ نہیں، گھر والوں نے تو مجھے، میرے جو والد صاحب تھے انہوں نے، اور والدین، بڑے بھائیوں نے، سب نے، ہمارے جو فیملی ہے اس میں آزادی تھی اس حوالے سے کہ آپ جو بھی پروفیشن چوز کرنا چاہیں وہ آپ فری ہیں۔ تو یہ وکالت کا جو شوق ہے وہ میرا اپنا پرسنل شوق تھا۔ ہماری فیملی میں کوئی وکیل نہیں ہے، میں پہلا وکیل ہوں اپنی فیملی میں۔ ماشاءاللہ۔ اور کیونکہ میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی ریولوشنز آئی ہیں، جی، اور خاص طور پر جو بڑے بڑے کام ہماری جو ملکی تاریخ میں ہوئے ہیں وہ وکلا نے کیے ہیں، اور یہ ایک انسپائرنگ پوائنٹ تھا میرے لیے خاص طور پہ۔ پھر اس کے علاوہ میں شروع سے ہی اپنا 4th کلاس سے اسکول میں بھی تقاریر کیا کرتا تھا، اور کالج میں بھی میں اپنی مجلس تقریبات کا پریزیڈنٹ رہا، جنرل سیکرٹری رہا، اور اس کے بعد یونیورسٹی میں بھی اپنی جو ادبی مجلس ہوتا تھا اس کا میں مختلف عہدوں پر رہا۔ تو اس حوالے سے کیونکہ پڑھنے پڑھانے اور لکھنے لکھانے سے تعلق تھا تو مجھے زیادہ یہ سوٹیبل شعبہ لگا کہ جس میں آپ اپنے آپ کو بہتر طور پر ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ سر ماشاءاللہ آپ سینئر وکیل ہیں، قانون دان ہیں۔ ایک اچھے وکیل میں آپ کے آئیڈیالوجی کے مطابق کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک اچھے وکیل کے لیے سب سے جو بہتر اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسے قانون کے اوپر عبور حاصل ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی، اس کا جو فائل ورک ہے وہ بیسٹ ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ کسی بھی کیس میں کسی بھی جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کے سوال کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، اور آپ اتنی تیاری ضرور ہو آپ کی کہ آپ ان سوالات کا جواب دے سکیں اور اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہوں، اور خاص طور پہ جن لوگوں کا آپ کیس لے کے پریزنٹ کر رہے ہیں جن کو، ان کا آپ بہتر طور پر دفاع کر سکیں۔ ایک اچھا وکیل وہی ہے جو کہ جسے قانون کے اوپر عبور ہوگا اور قانون کا طالب علم سمجھے گا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو، تو پھر وہ ایک اچھا وکیل بن سکتا ہے۔ آپ کون سے کیس ہینڈل کرتے ہیں، سول یا دیوانی؟ جی میں سول، فوجداری اور سروس میٹرز بھی میں ڈیل کرتا ہوں۔ زیادہ تر میرے پاس سول کیسز زیادہ ہیں، فوجداری کم ہیں، اور سروس میٹرز ہیں میرے پاس، ملازمین کے، لیبر کلاس ہو چاہے وہ جو ہے ملازمت پیشہ لوگ ہیں، ان کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کو میں ڈیل کرتا ہوں۔ اور فیملی کیسز بھی ظاہری بات ہے وہ ایک شاخ ہے لاء کی،
لॉ تو بہت وسیع ہے، تو اس کو تو آپ جتنا بھی پڑھتے جائیں وہ کم ہے۔ اچھا سر، بار اور بینچ کے تعلق کی اگر بات کی جائے تو بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے؟ بار اور بینچ جو ہے وہ ہمیشہ ہم جب سے قانون کی جو ہے نا تعلیم سے لے کر اب تک کی جتنا بھی، اور سینئر سے جب بھی ہم نے سنا ہے کہ بار اور بینچ ایک گاڑی کے پہیے ہیں دونوں، اور دونوں پہیوں کا متوازن ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو جب تک دونوں ویلز میں برابری نہ ہوگی تو وہ صحیح طرح گاڑی چل نہیں سکتی۔ اسی طرح بار اور بینچ کے جب تعلق کو دیکھا جاتا ہے تو وہ برابری کا تعلق ہوتا ہے۔ گو کہ بینچ ظاہری بات ہے ایک آنریبل جج ہوتے ہیں، ادھر سے جو ہے نا وکلا حضرات ہوتے ہیں، ان کی آپس کی کوارڈینیشن نہایت ضروری ہے۔ جب تک یہ کوارڈینیشن نہیں ہوگی اور اس جو ہمارا قانون کا نظام ہے اس کی بہتری کے لیے ان دونوں کا کوارڈینیشن نہایت ضروری ہے۔ سر، بہاولپور بار ایسوسی ایشن میں وکلا برادری کے کیا مسائل ہیں جو آپ دیکھتے ہوں؟ سر، بہاولپور بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ پاکستان کی اولڈسٹ بارز میں سے ہے۔ مجھے اتفاق ہوا کہ میں اس عظیم بار کا بطور جنرل سیکرٹری میں نے کام کیا 2019-20 میں، تو یہ بار 1947 سے چل رہی ہے، جو ہمارے پاس اویلیبل ریکارڈ ہے اس کے مطابق۔ کہنے کو تو یہ اس سے بھی پہلے کا جو ہے یہ بار تھی، کیونکہ ریاست کے وقت سے جو ہے نا یہ چلتی آ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بہت پرانی اور عظیم روایات کی امین بار ہے۔ بہاولپور بار میں جو ہے وہ مختلف قسم کی نوعیت کے مسائل ہیں جن کا سامنا اس بہاولپور شہر کو بھی کرنا پڑتا ہے، اسی طرح بار کو بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم بالکل اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنوبی پنجاب کے بھی اینڈ پہ ہیں ہم۔ تو یہاں پر جو سب سے زیادہ مسائل ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، ینگ وکلا کے چیمبرز کا مسئلہ ہے بہت زیادہ، کچھ سہولیات کا فقدان ہے جو کہ جس سے ہم پورا شہر ہی ان سہولیات سے بعض اوقات محروم ہو جاتا ہے، تو بار بھی اس کا ظاہری بات ہے حصہ ہے۔ تو بطور جنرل سیکرٹری میں نے بھرپور کوشش کی کہ ان مسائل کا جو ہے وہ حل نکالا جا سکے۔ یہاں پر جیسے آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال 200 سے 250 وکلا یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو کر بار کا حصہ بنتے ہیں۔ اچھا، پھر ان کو آگے اس طرح کی جو ہے وہ سہولیات نہیں ملتی، ان کو گائیڈنس پراپر نہیں ملتی، ان کو کچھ جو ہے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس وجہ سے بہت سارے جو قابل اور اچھے وکلا اس شعبے سے متنفر ہو کر چلے جاتے ہیں، وہ اس شعبے کو چھوڑ جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی پریشانی کا باعث ہے۔ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فیوچر میں ہمارے بہت اچھے سیکرٹریز ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں جو بن سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف ان مسائل میں ابتدائی طور پر ہی گھر جانے کی وجہ سے اس شعبے کو وہ ترک کر جاتے ہیں۔ تو میں نے بطور جنرل سیکرٹری کوشش کی کہ ان مسائل کو ہم حل کر سکیں۔ بس یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا ٹینیور 1 ایئر ہوتا ہے، اس کے بعد آگے اب یہ 1 ایئر بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ ایک آنریری سیٹ ہے، تو یہ کوئی جو ہے نا پروفٹیبل سیٹ ہے نہیں، تو آنریری ہر سال جو ہے بار کسی شخص کو آنر دیتی ہے کہ وہ ہمیں لیڈ کرے۔ تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اور اب بھی جو جتنے بھی جنرل سیکرٹری اب موجودہ ہیں یا صدر ہیں، ہر بندہ ہی مخلص ہوتا ہے اور اس کو کوشش کرتا ہے کہ وہ ان مسائل کو بہتر طور پر حل کریں۔ ٹھیک ہے سر، آئندہ جو انتخابات ہوں گے، الیکشن ہوں گے، تو آگے آپ پریزیڈنٹ کا یا جنرل سیکرٹری کا ارادہ رکھتے ہیں یا پنجاب بار کا کیا پلان ہے؟ یہ تو بڑی دلچسپ بات کی ہے آپ نے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ابھی قبل از وقت ہے، اس بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میرا ذاتی جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری بننا ایک آنر ہے، یقیناً ایک جو ہے عزت کی بات ہے اور انسان کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن سب سے جو اہم بات ہے میرے لیے،
ہم سب لائرز کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک اچھا وکیل ہونا چاہیے انسان کو، اور جو شخص اچھا وکیل ہے وہ پریزیڈنٹ بھی ہے، وہ جنرل سیکرٹری بھی ہے، وہ جوائنٹ سیکرٹری، وہ تمام کچھ، وہ سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اگر آپ ایک اچھے وکیل نہیں ہیں اور اچھے جو ہے انسان نہیں ہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، پاکستان کے عدالتی نظام کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور آج کل اس کے اوپر خاص طور پر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، میڈیا پر بھی ہوتی رہتی ہے۔ ہم وکلا میں بھی ہم ہر وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو عدالتی نظام ہے اس سے تقریباً اب جو جس کنڈیشن میں ہم چلے گئے ہیں اس میں ہم آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عدالتی نظام سے کوئی سیٹسفائی آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو اس کے لیے جو ہے نا، اب کیونکہ میں اردو ادب کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں تو اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب تک ہر بندہ انڈیویجولی کوشش نہیں کرے گا کہ اس نظام کو کیسے بہتر کرنا ہے، یہ نظام بہتر نہیں ہو سکے گا۔ میں اپنی جگہ پہ کوشش کروں گا، وہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو اپنے حصے کی شمع ہر کسی کو جو ہے نا جلانی پڑے گی، ورنہ یہ ایسے سسٹم یہ ایسے نہیں چلے گا۔ اچھا سر، دوسری بات کریں، عوام کے لیے عدالتیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں، خاص طور پر بنیادی حقوق کے حوالے سے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، عوام کے لیے عدالتیں اپنے طور پر جو ان کے جو دائرہ اختیار میں ہوتا ہے وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس کو ڈیلیور کیا جائے اور اس کو بہتر سے بہتر انداز میں کیا جائے۔ ہمارے یہاں پر جو بیسیکلی ہم افراد کو میں قصوروار نہیں ٹھہراتا، اصل میں قوانین میں بہت زیادہ سکم ہے اور پرانے قوانین ہیں، ان کو کبھی کوشش نہیں کی گئی کہ ان قوانین کو تبدیل کیا جائے یا ان میں امینڈمنٹس لائی جائیں اچھی دور حاضر کے مطابق۔ جیسے کہ اب دور چل رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں نئی آ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، موبائلز ہیں، بہت سارے، ظاہری بات ہے بہت ساری چیزوں کا اضافہ ہوا ہے، ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے مطابق قوانین کو بھی ڈھالنا چاہیے اور قوانین کو، لیکن ایک بہت ہی افسوسناک بات یہی ہے، آپ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے کہ قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی بھی فرد جو ہمارے اوپر مقننہ میں بیٹھا ہوا ہے، پارلیمنٹس میں ہیں جو لوگ، وہ ولنگ نہیں ہیں اس حوالے سے، یا تو وہ کرنا نہیں چاہتے یا وہ اس سے اویئر نہیں ہیں۔ وہ لوگ بہت کم قانون دان جو ہیں نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ممبران قومی اسمبلی یا سینٹ میں جاتے ہیں جو کہ خود قانون بناتے ہیں۔ اگر وہاں پر قانون دان ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو باقاعدہ جو کام ہی یہی کریں کہ قوانین جس طرح بن رہے ہیں اور اس میں ریپڈلی چینجنگ آ رہی ہے دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قوانین بنتے ہیں اور ان پہ امپلیمنٹیشن، فرسٹ یہ، سیکنڈ امپلیمنٹیشن، جیسے میں نے کہا کہ ان کی امپلیمنٹیشن کو سیکیور کرنا چاہیے کہ ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہو تاکہ وہ جو قوانین کی امپلیمنٹیشن ہو وہ صحیح انداز میں ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر دعوے دائر ہوتے ہیں، ڈگری ہوتے ہیں، اچھا اس کے بعد جو اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ اتنا لمبا عرصہ چلا جاتا ہے کہ لوگ تھک جاتے ہیں، وہ لوگ اکتا جاتے ہیں اس سسٹم سے۔ یہ بات کم سے کم اس کو کرنا چاہیے اور اس پر حکومت خصوصی توجہ دے۔ اچھا سر، دوسری وکلا کے حوالے سے بات کریں، میڈیکل کے حوالے سے، تو میڈیکل کی سہولتیں کس حد تک میسر ہیں یا نہیں ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میڈیکل کی سہولیات وکلا کو جو ہے وہ کچھ عرصہ چلتی رہیں، پھر بیچ میں تھوڑا سا سسپینڈ ہو گئیں، پھر دوبارہ گورنمنٹ نے اس چیز کو جو ہے وہ کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ناکافی ہیں، اور وکلا جو ہیں، بار ایسوسیشنز یا بار کونسلز ہیں، ان کو اس حوالے سے خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہماری جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں یہ باقاعدہ قومی اسمبلی سے پاس شدہ ہیں، اور ادھر سے ایکٹ کے تحت ہی ہماری بار ایسوسیشنز اپنا جو ہے نا رولز آف بزنس بناتی ہیں اور اسی حوالے سے وہ چلتی ہیں۔
تو ہمارے اوپر ہم ڈائریکٹ جو ہے انہی کی انڈر کنٹرول ہیں. گورنمنٹ جو ہے تقریباً اب جو ہمارا پنجاب بار کونسل ہے اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہمارا جو وکلا کا نمائندہ ہوتا ہے وہ وائس چیئرمین ہوتا ہے. اٹس مین کہ گورنمنٹ کا باقاعدہ ایک سربراہ ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو ہم جو ہے ان کے بالکل اس چیز کو ایکنالج بھی کرتے ہیں. تو گورنمنٹ اس بارے میں میڈیکل کی فیسلٹیز کے حوالے سے اور بہت ساری فیسلٹیز ہیں, صرف میڈیکل نہیں ہے, یہاں پر اور بھی بہت ساری فیسلٹیز ہیں. ان کو اس کی اونرشپ لینی چاہیے گورنمنٹ کو, جو کہ وہ نہیں لیتے. ہم چاہتے ہیں کہ میڈیکل کے ساتھ ساتھ دوسری فیسلٹیز جیسے عام دوسرے شعبوں کو آپ دیتے ہیں وکلا کو بھی دیں آپ. اچھا سر, آپ کی ہابیز کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں؟ میری ہابیز جو ہے وہ کیونکہ اردو ادب سے تعلق رہا ہے میرا, اور میں کتابیں پڑھنا اور میوزک سننا. کس کی کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں؟ کتابیں میں نے جو ہے زیادہ تر میں جو اپنا اشفاق احمد صاحب ہیں, قدرت اللہ شہاب صاحب ہیں, بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب, ممتاز مفتی صاحب, ان کو میں زیادہ پڑھا ہے. ویسے بھی جو اردو کے حوالے سے جو شعراء حضرات ہیں شاعری سے کس حد تک لگا ہوا ہے؟ بس کبھی ہوتا تھا. اب جو ہے نا جب سے میں اس پروفیشن میں آیا ہوں تو وہ جو ہے میں اس طرح نہیں اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکا. یہ ہے کہ جب سے میں اس پروفیشن میں آیا ہوں شاعری سے تو بہت لگا ہوا ہے, میوزک سنتا ہوں. اور سپورٹ میں لگاؤ آپ کو کالج لائف میں, اسکول لائف میں, یونیورسٹی لائف میں تھا اور اب بھی ہے؟ کرکٹ کھیلتا تھا میں. اچھا. جب اسکول میں پڑھتا تھا اور یونیورسٹی لیول پر کرکٹ کھیلتا رہا ہوں, اور کرکٹ دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی سنا جاتا ہے کہ آپ ریڈیو جرنلسٹ بھی رہے ہیں, اور کون سا پروگرام کرتے تھے اور ریڈیو کب سے جوائن کیا, اس بارے میں آگاہ کر دیں. ریڈیو میں 2003 میں جو ہے نوجوانوں کا ایک پروگرام لگا کرتا تھا ریڈیو پاکستان پہ, عزم جواں, وہ کیا کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر میں یہ بہاولپور میں ایف ایم شروع ہوا, وہ 101, تو اس پر بھی کام کرتا رہا ہوں. سرائکی پروگرام جھلار کے نام سے وہ کرتا رہا ہوں. تو ریڈیو سے بس شوق تھا ریڈیو پہ بولنا. ٹھیک ہے نا. ریڈیو سننے کا بہت شوق تھا, وہ تو اب بھی ہے. تو صبح کا آغاز ریڈیو سن کر ہی ہوتا ہے. اچھا سر, ریڈیو کا ایکسپیرینس جو ہے, میرا خیال ہے کہ جو بھی ریڈیو سنتے ہیں یا کوئی آر جے بننا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ آگے نکلتے ہیں ریڈیو سے نکلتے ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ یقیناً, کیونکہ ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے کہ جس پہ آواز کے ذریعے آپ نے اپنے تاثرات دینے ہیں. ٹی وی ہے نا, ٹی وی پہ آپ اپنے چہرے سے تاثرات دیتے ہیں لوگوں کو, اور ریڈیو میں آپ نے اپنی آواز کا کنٹرول بھی رکھنا ہے, اور دوسرا آپ نے اپنی آواز کے ذریعے تاثرات بھی لوگوں تک لے جانے ہیں. اور یہ بہت, یہ دیکھیں کہ ٹی وی تو بہت بعد میں آیا ہے, ریڈیو تو کافی عرصے سے سنا جاتا ہے. اور پاکستان کے دیہات 70% دیہات سے لوگ تعلق رکھتے ہیں, وہ آج بھی ریڈیو کو سنتے ہیں. اور آج بھی جب میں ریڈیو پہ کام کیا کرتا تھا تو مجھے بہت خاص طور پہ جو ہے نا لوگوں کی بہت کالز آیا کرتی تھی. اور جیسے ہمارا سرائکی وسیب ہے تو یہاں پر تو سرائکی کو سننا اور بولنا بہت پسند کیا جاتا ہے. سر میں چاہوں گا کہ بہاولپور کے حوالے سے کچھ بات کریں. جی بالکل بالکل. بہاولپور ایک پرامن شہر ہے, بہاولپور جیسا شہر نہیں ہے. اور بہاولپور میں پورے پاکستان میں گھوما ہوں, اور تقریباً میں نے پورے پاکستان کے شہروں میں, یونیورسٹیز میں کمپٹیشنز کے حوالے سے جب میں ڈیبیٹس کیا کرتا تھا تو پاکستان کی کوئی یونیورسٹی یا کالج ہوگا جہاں میں نہیں گیا ہوں گا, اور مختلف لوگوں سے ملاقات کی. بہاولپور کو پورے پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے. مجھے یہ بہت خوشی ہوتی تھی کہ جب بھی ہم نے تعارف کروایا کہ میں بہاولپور سے ہوں تو لوگوں نے بڑا اوپن آرمز. اب کچھ علاقے ہمارے پاکستان کے ہیں جن کی آپس میں بہت زیادہ جو ہے نا آج بھی اتنی 21ویں صدی میں پہنچنے کے باوجود جو ہے نا لسانیت میں ابھی تک ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں, اس سے باہر نہیں نکلے ہم. لیکن بہاولپور ایک واحد خطہ ہے جس کو پاکستان کے ہر طبقے نے, ہر ذات نے
پسند کیا ہے کہ میں نے جب بھی کہیں تعارف کرا ہے، میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں پشاور یونیورسٹی میں ایک کمپٹیشن تھا، ہم وہاں پر گئے، وہاں پر پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے. اچھا، اور جب تعارف ہوا وہاں پر اور میں نے بہاولپور کا ذکر کیا، تو میں اس وقت ایس سی کالج میں پڑھا کرتا تھا، تو میں نے ذکر کیا تو انہوں نے بڑا خوشی سے انہوں نے کہا کہ یار کمال ہے یار، بہاولپور کا ہم نے نام سنا ہے، بہاولپور بہت اچھا شہر ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ خاص طور پر اب تو بہاولپور اور زیادہ مشہور ہو گیا جب سے یہ ڈیزرٹ ریلی ہوتی ہے یہاں پر، لوگ بڑا اس کو پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں. جی انٹرنیشنلی آتے ہیں لوگ اور اس کو بڑا پسند کرتے ہیں لوگ. ٹھیک. اچھا سر، یہ میں چاہوں گا کہ پاکستان کے کلچر کو تھوڑا سا بریف کر دیں. پاکستان کا کلچر کیسا لگتا ہے آپ کو؟ پاکستان کا کلچر تو ظاہری بات ہے ہمارا ملک ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے اور پیارا ملک ہے اور بہت قربانیوں سے حاصل ہوا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے پیارے لوگ ہیں، اور ان کا چاہے جس بھی نسل سے تعلق ہے، جس بھی رنگ کے ہیں وہ لوگ، وہ ہمارے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک قائم رکھے، ہماری دعا ہے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی سب سے پہلے میرے والد صاحب ہیں، اور میرے لیے ان سے بڑا آئیڈیل کوئی نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے میں ان کے لیے، اور ظاہری بات ہے بینگ مسلمان اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور دنیاوی طور پر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ والد صاحب میرے لیے جو ہے نا وہ مشعل راہ ہیں. مجھے ہر قدم پہ جو ہے نا ان کی پچھلے سال یہ ریسنٹلی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ہر قدم پہ انہوں نے جو ہے مجھے میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ کھڑے ہوئے، میرے ساتھ جو ہے نا جہاں میں نے انہیں کہا میں نے یہ پڑھنا ہے انہوں نے کبھی مجھے نہ نہیں کی. اور مجھے ان کی کمی جو ہے نا وہ ہمیشہ رہے گی، اور ہمیشہ اب بھی جب میں پریشان ہوتا ہوں تو مجھے وہ کمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ اب بھی مجھے اسی طرح رہنمائی کرتے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے. زبردست. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم. بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو ہے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں جو ہے آپ کے سامعین کو سے باتیں کر سکوں، آپ سے باتیں کر سکوں. گاڈ بلیس یو ان فیوچر. شکریہ جی، تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو، کیمرہ مین پرویز علیہ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.